بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو سٹوری مین چینل دیکھنے والے سبھی ناظرین کو خوش آمدید۔ ہمارے محلے میں چند روز پہلے ہی نئے کرایہ دار آئے تھے۔ وہ فقط دو ہی عورتیں تھیں، ایک ماں اور ایک بیٹی۔ انہیں یہاں پر پہلے سے کوئی نہیں جانتا تھا اور یہ بھی معلوم نہ تھا کہ کس کے توسل سے انہیں یہ گھر کرائے پر ملا تھا۔ میں اکثر ہی اسی گلی سے گزر کر کالج جایا کرتا تھا اور کئی بار اس عورت کی بیٹی کو پریشانی کی حالت میں گیٹ پر کھڑے ہوئے دیکھتا تھا۔ وہ شاید رکشا یا کسی سواری کے انتظار میں ہوتی تھی، لیکن بہت زیادہ پریشان ہونے کے باوجود وہ گھر سے قدم باہر نہیں نکالتی تھی۔ ان کے گھر میں کوئی مرد نہیں تھا جو باہر کا سامان یا سودا سلف لے کر آتا، اسی لیے اسے اکیلے ہی جانا پڑتا تھا۔ کئی بار میرے دل میں ان کی مدد کا خیال آیا تھا، لیکن محلے داروں اور ان کی اکیلائی کی ڈر کی وجہ سے میں آگے نہ بڑھ سکا۔ محلے داروں سے بھی زیادہ ڈر مجھے اپنے باپ سے لگتا تھا۔ وہ پہلے ہی مجھ پر اپنی ماں کو لے کر ہر وقت تانا زائی کرتے رہتے تھے۔ اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی کہانی چھپی تھی۔ ابا اپنے علاوہ ہر شخص کو گنہگار سمجھتے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ ایک وہی پورے محلے میں جنت کے ٹھیکیدار ہیں اور ان کے علاوہ سارے لوگ جہنمی ہیں، اور ان سب میں وہ مجھے یعنی اپنی اولاد کو بھی شامل کرتے تھے۔ ابا کی انہی عادتوں کی وجہ سے اماں نے انہیں شادی کے 10 سال بعد چھوڑ دیا تھا اور جا کر ایک بھلے انسان کے ساتھ اپنی زندگی کی نئی شروعات کر دی تھی۔ میں اس وقت کوئی زیادہ چھوٹا بچہ نہیں تھا، اس لیے مجھے سب کچھ صاف صاف یاد تھا۔ وہ شدید گرمیوں کے تپتے دن تھے۔ ابا کی اپنی چھوٹی کریانے کی دکان تھی جو ہمارے مکان کے نیچے ہی بنی ہوئی تھی۔ ویسے تو ہمارا گھر 2-4 دکانوں کے اوپر بنا ہوا تھا۔ ان 2-4 دکانوں میں ایک ابا بھی چلاتے تھے اور باقی 3 کا کرایہ ہم وصول کرتے تھے۔ ابا کے ساتھ والی دکان پر ایک موٹر سائیکلوں کا مکینک کام کرتا تھا، جو اس شہر کا تو نہیں، لیکن دکان یہاں پر اچھی چلتی تھی، اسی لیے وہ یہاں پر ہی کام کرتا تھا۔ وہ ابا سے کوئی 5 سال چھوٹا ہی تھا۔ دوپہر کا کھانا وہ ہمیشہ ہوٹل سے منگوا کر کھاتا تھا اور ابا کے لیے کھانا اماں گھر سے ہی بنا کر بھیجتی تھی۔ دونوں کی دکانیں ساتھ ساتھ تھیں تو کبھی کبھار ایک دوسرے کو کھانے میں شامل کر لیا کرتے تھے۔ اماں کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا بہت ہی لذیذ ہوتا تھا اور ساتھ ہی گھر کا بنا ہوا اور صحت بخش بھی۔ تو بات یہ طے پائی کہ اماں ابا کے ساتھ ہی اس دکان پر بھی کھانا بھیجا کریں گی اور مہینے کے آخر میں وہ کھانوں کے پیسے ان کی محنت کا بھی معاوضہ ادا کر دیا کریں گے۔ یہ بات اماں نے بہت ہی خوشی سے قبول کر لی، کیونکہ اماں کو بھی اچھے کھانے پکا کر پیش کرنے کا بہت شوق تھا، لیکن ابا کی غریبی اور کنجوسی نے کبھی ان کا شوق پورا کرنے کا موقع نہ دیا تھا۔ اماں ہر روز ابا کے لیے کھانا اس طرح بھیجتی تھی کہ رسی کے ساتھ ٹفن باندھ کر وہ نیچے لٹکا دیا کرتی تھی، جو سیدھا ابا کی دکان کے سامنے آ جاتا اور ابا وہ ٹفن وہاں سے لے لیا کرتے تھے اور اماں رسی واپس کھینچ لیتی۔ اسی طرح اگر اماں کو کوئی چیز چاہیے ہوتی، ابا اسی راستے وہ اوپر پہنچا دیتے تھے، کیونکہ ابا صبح سے رات تک پورا وقت دکان پر ہی رہتے تھے اور رات کو دیر سے دکان بند کرتے۔ آخر ہمارا سارا گزر بسر اسی کے ذریعے سے چل رہا تھا۔ ہم ایک مصروف محلے میں رہتے تھے تو مقابلے بازی بھی بہت تھی۔ ہر کوئی روزی روٹی کی دوڑ میں بڑھ چڑھ کر لگا ہوا تھا۔ میری اماں ابا سے بہت ہی زیادہ ڈرتی تھی، کیونکہ ابا غصے کے بڑے تیز تھے۔ اگر ذرا سا بھی کھانے میں نمک مرچ زیادہ ہو جاتا تو ابا فرصت سے دکان بند کر کے اوپر جاتے اور اماں کو 2-4 تماچے رسید کر کے ہی آتے۔ یہی وجہ تھی کہ ان سے ڈرتے ڈرتے اماں نے کھانا پکانا تو بہت ہی اچھا عمدہ سیکھ لیا تھا، لیکن اس سے ڈرتے ڈرتے وہ خود کو کہیں کھو بیٹھی تھی۔ وجہ ابا کا صرف کھانے پینے کے معاملے میں غصہ کرنا نہیں، بلکہ ان کی فطرت ہی ایسی تھی۔ اماں کو مارنے اور بے عزت کرنے کا کوئی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیا کرتے تھے۔ کبھی بہانہ گھر کی صحیح صفائی کا، تو کبھی وہ کوئی چیز نہ ملنا، کبھی کھانے میں نقص، تو کبھی اماں کی آواز نیچے کیوں آئی۔ مطلب کہ ابا کو اپنے ہاتھ کی کھجلی مٹانی ہوتی تو بہانے لاکھوں بن جاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اماں سالوں سے نہ تو میکے گئی تھی، نہ وہاں سے کوئی ان سے ملنے آیا تھا۔ اگر آ جاتا تھا تو پھر بھی اماں کی ہی شامت آنی تھی کہ اتنی غریبی میں مہمان نوازیاں کرنے کو میکے والے بلا لیے ہیں۔ اماں اپنے محلے کی کسی شادی کی تقریب یا پھر میت میں ہی جاتی تھی، غرض کہ وہ کئی سالوں سے اس پورشن سے اتر کر نیچے تک نہ آئی تھیں۔ یہ تو ان کا دل ہی جانتا تھا کہ انہوں نے اتنے سال کیسے زندگی گزاری۔ میں بھی زیادہ وقت اماں کے پاس نہیں ہوتا تھا، کیونکہ میری پڑھائی کے معاملے میں بھی ابا بہت سخت تھے۔ صبح سپارہ پڑھنے، پھر اسکول اور دوپہر کے کھانے کے بعد اکیڈمی چلا جاتا تھا۔
شام کو اپنی ہی گلی میں لڑکوں کے ساتھ کھیلتا اور ابا کی ہی طرح میں بھی رات میں ہی گھر ہوتا تھا۔ یہی وہ وقت ہوتا تھا جب اماں کو ہم دونوں سے چند باتیں کرنے کا موقع ملتا تھا، اور اس وقت میں بھی ابا ان کی بات بات پر بے عزتی کر دیا کرتے تھے۔ ابا کے ساتھ دوسری دکان والے کے لیے بھی اماں کو کھانا بنانا ہوتا تھا۔ اب ان کا وقت تھوڑا بہت اچھا گزرنے لگا تھا، کیونکہ کام کو ہی اپنی وقت گزاری کا ذریعہ بنایا تھا۔ نیچے دکان پر بھی اماں کے بنے ہوئے کھانے کی خوب تعریفیں ہونے لگیں، جو سن کر ابا کا خون کھولنے لگتا کہ اس طرح اماں کی کوئی تعریف کرے، جبکہ ان لوگوں نے ہمیشہ یہی کہا تھا کہ اجمل صاحب کے ہاں سے کھانا بن کر آتا ہے، اس میں اماں کا تو کوئی نام نہیں آتا تھا۔ لیکن پھر بھی ابا کو یہ بات کھٹکتی تھی کہ وہ لوگ کھل کر تعریف بھی نہ کریں، اس لیے ابا نے اماں سے کہا تھا کہ اس دکان کا کھانا وہ زیادہ اچھا بنا کر نہ بھیجا کریں، پر اماں تو کھانا ایک ہی وقت میں اکٹھے ہی بناتی تھی۔ اس لیے ایک روز اماں نے دوسری دکان پر بھیجنے والے ٹفن میں ایک پرچی پر یہ لکھ کر کہ آپ کھانا کھانے کے بعد اس کی تعریف نہ کیا کریں۔ یہ بات میرے شوہر کو بری لگتی ہے اور وہ آپ سے کچھ نہیں کہتے، لیکن گھر آ کر مجھ پر غصہ نکالتے ہیں۔ اماں نے یہ پرچی روٹی کے بیچ رکھ کر ٹفن میں ڈال دیا۔ اب دکان والا روٹی کھاتا لیکن کوئی تعریف نہ کرتا۔ ابا بھی مطمئن ہو گئے۔ کچھ وقت سکون سے گزرا۔ ایک روز اس دکان والے کو کوئی فرمائشی کھانا پکوانا تھا، تو اس نے واپسی پر خالی برتن میں پھر پرچی ڈال دی کہ فلاں چیز کل پکا دیجیے گا۔ یوں اب ان دونوں کی بات پرچی پر ہو جایا کرتی تھی، جو صرف کھانے کی باتوں تک ہی محدود تھی۔ ایک روز ابا کو ویسے ہی کسی بات پر غصہ تھا، شاید ان کی کسی گاہک سے تو میں ہو گئی تھی۔ حساب کتاب میں غلطی کی وجہ سے ابا کو 500-600 روپے کا گھاٹا اٹھانا پڑا، تو اس کی بھی سزا اماں کو ہی ملنی تھی۔ اتفاق سے اسی روز گھر میں آٹا بھی ختم تھا۔ جب ابا گھر آئے تو اماں نے کہا کہ محلے کی چکی سے ذرا آٹا لا دیں، دوسری دکان پر بھی کھانا بھیجنا ہے اور وقت بہت ہو چکا ہے۔ اماں کا یہ کہنا تھا کہ ابا نے چھڑی اٹھائی اور اماں کے پیٹ پر برسانی تھی۔ مارتے مارتے جب ابا کے ہاتھ تھک چکے تھے، تب تک ابا نے رکنے کا نام نہ لیا تھا۔ اماں چیختی چلاتی رہیں، لیکن ابا کے دل میں رحم نہ آیا، یہاں تک کہ اماں کی چیخوں پکار نیچے کی دکانوں والوں تک پہنچ چکی تھی، لیکن مار مار کر ابا کے ہاتھ نہ تھکے تھے۔ جب ابا نے اپنے دل کی پوری بھڑاس نکال لی، تب جا کر ان کا ہاتھ رکا تھا اور اماں بے حال ہو کر گر پڑی تھیں۔ اس روز گھر میں کھانا بھی نہ پکا، لیکن اگلے روز ہی وقت پر کھانا بہت ہی عمدہ ذائقے کے ساتھ دکان پر پہنچا، تو کھانے والے کو بڑی حیرت ہوئی کہ کل ہی تو گھر میں اتنی مار کٹائی ہوئی تھی، آج اتنا لذیذ کھانا بھی بنا دیا۔ اس سے رہا نہ گیا اور اماں پر ترس کھاتے ہوئے اس نے ایک پرچی پر لکھ کر خالی ٹفن میں ڈال دی کہ کل جو کچھ آپ کے گھر ہوا وہ سب کو پتہ چل ہی گیا تھا۔ اس کے باوجود بھی اتنا بہترین کھانا بنا کر بھیجنے کے لیے بہت شکریہ۔ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک بتا دیجیے گا، میں آپ کا بہت ہی زیادہ احسان مند رہوں گا۔ اماں جو ان دنوں درد سے کراہتے ہوئے کام کاج کرتی تھیں، ان کو تھوڑی سی ڈھارس بندی تو انہوں نے ہمت کر کے ایک جوابی پرچی لکھ ڈالی کہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میرا خیال رکھا، لیکن آج کل کی بات نہیں، میں برسوں سے سہتی آ رہی ہوں۔ اب عادت سی ہو گئی ہے اس درد کو برداشت کر کے کام کاج کرنے کی، پھر بھی آپ کی بہت مہربانی ہوگی اگر آپ درد کی کوئی گولی لے کر بھیج دیں تو میں کھانا آسانی سے پکا لیا کروں گی، کیونکہ ابا کی مار کی وجہ سے اماں کی کمر میں موچ آ گئی تھی اور ابا ان دنوں بڑے بے رحم بنے رہے، گھوم رہے تھے۔ ایسے اگر اماں درد کی دوائی ان سے مانگ لیتی تو قیامت ہی آ جاتی۔ اگلے دن اماں کے پاس خالی ٹفن میں ڈاکٹر کی تجویز کردہ پرچی کے ساتھ درد کی دوائی آ گئی تھی، جو کھا کر اگلے ہی دن اماں چاق و چوبند ہو گئی تھی۔ اس خوشی میں اماں نے اس دن میٹھا پکا کر شکریہ کے طور پر ان کی دکان پر بھیجا تھا، جس میں بہت ہی مزے کا کدو کا حلوہ تھا، جو کھا کر تو دکان والے نے انکل کو بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی، اور ان دونوں کے درمیان اسی ٹفن کے ذریعے بات چیت کا سلسلہ چل پڑا تھا۔ اماں دکھڑے سنانے لگتی تھیں تو واپسی پر تسلی بھرے خط ان کے زخموں پر مرہم کا کام کر دیا کرتے تھے۔ اس سب میں اماں کی بھی کوئی خاص غلطی نہ تھی۔ اگر انہیں محلے کی کسی عورت کے گھر جانے کی اجازت ہوتی تو وہ اپنے دکھڑے اپنی کسی سہیلی کو ہی سنایا کرتی۔ ابا نے انہیں کسی بھی انسان سے بات کرنے سے محروم کر رکھا تھا، اس لیے اماں نے یہ راستہ ڈھونڈ نکالا تھا اور ان کی تنہائیوں کو ساتھی مل گیا تھا۔ یہ سب کچھ ابا کی ناک کے نیچے ہو رہا تھا اور اسے کانوں کان خبر تک نہ تھی۔
احساس کا رشتہ کب دوستی تک پہنچا تھا کسی کو خبر نہ ہوئی، لیکن اماں نکاح کی ڈور سے بندھی ہوئی تھی، اس لیے کبھی اپنے گھر کی دہلیز یا شرم کی لکیر کو پار نہ کیا تھا۔ اس کی وجہ پھر ابا ہی بنے تھے کہ ایک روز ابا کو نہ جانے کیسے دوسری دکان سے آیا خالی ٹفن کھولنے کی ضرورت پڑ گئی۔ شاید انہوں نے اوپر اماں کی طرف کچھ بھجوانا تھا تو ٹفن کا ہی راستہ لیا تھا، لیکن ٹفن میں تو پہلے سے ہی اماں کے لیے ایک خط موجود تھا جو پڑھ کر ابا کے دماغ کا پارا باہر ابلنے لگا تھا۔ جس شخص نے کبھی بیوی کو نیچے دیکھنے کی اجازت نہیں دی تھی، اس کی بیوی کو خط لکھے جا رہے تھے۔ سب سے پہلے ابا نے اس سے دکان خالی کروا دی تھی اور اسے چلتا کیا تھا، پھر اوپر اماں کی طرف گئے تو انہیں اتنا مارا کہ آدمرا کر کے چھوڑا تھا۔ چند روز تک اماں ایک ہی بستر سے لگی ہوئی تھی، اٹھنے تک کی طاقت نہ تھی، ابا کو لینے کے دینے پڑ گئے تھے۔ اب وہ اپنی بھی دکان چھوڑ کر گھر کا چولہا چوکا کر رہے تھے، کیونکہ اماں کی تو اس دن ہڈیاں ہی توڑ کر رکھی تھی۔ ایک روز ابا سودا لینے بازار گئے تھے، اماں گھر پر اکیلی تھیں، جب ایک پرچی کسی پتھر سے لپٹی ہوئی ان کے آنگن میں گری، جس پر لکھا تھا، اگر اس جہنم سے نکلنا چاہتی ہو تو کل دوپہر اپنے گھر کے سامنے کھڑے رکشے میں بیٹھ جانا۔ یہ خط اسی دکاندار کا تھا جو اماں کے حالات سے بخوبی واقف تھا، اور اماں نے ایک آزاد سانس لینے کی خاطر بہت بڑا قدم اٹھایا تھا اور قربانی دے ڈالی تھی۔ مجھے یاد ہے اس رات اماں نے مجھے کتنا سمجھایا تھا۔ جو اماں کی اس گھر میں آخری رات تھی، اس نے کھل کر تو اپنے جانے کا نہیں کہا تھا، لیکن مجھے یہ کہتی رہی تھی کہ تم بہت جلد بڑے ہونے والے ہو، اگر میرے بغیر جینا پڑے تو ہمت مت ہارنا۔ میں جانتی ہوں تمہارا باپ میرے بعد کسی سے لڑے گا نہیں، کیونکہ اس کی ساری مردانگی مجھ پر ہی ختم ہوتی ہے۔ میرے بعد اسے یہ خوف کھائے گا کہ کہیں تم بھی اسے چھوڑ نہ دو، اس لیے وہ تم سے بہت پیار کرے گا، تمہیں کسی چیز کی کمی نہ ہوگی، بس ماں کے علاوہ۔ میری بات مانو، تم جلدی سے شادی کر لینا اور اپنی بیوی کو اپنے باپ سے الگ گھر میں رکھنا، ورنہ اس پر بھی وہ وہی پابندیاں عائد کرنے کی کوشش کرے گا جو مجھ پر کی تھی۔ بیوی کے معاملے میں کبھی اپنے باپ کی پیروی مت کرنا، اپنی زندگی کو خوشی خوشی جینا، کبھی غصہ مت کرنا۔ یہ سب اماں کہتی رہی اور میں نہ جانے کب سو چکا تھا۔ اگلے روز مجھے اسکول بھیج کر اماں نے ابا کو دکان پر بھیج دیا تھا، اور جب میں اسکول سے لوٹا تو اماں یہ گھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ اس نے اپنی آزادی کو چنا تھا، اور میری نظر میں بھی یہی بہتر فیصلہ تھا۔ اماں کی چھوڑ جانے کے بعد ابا نے سب کچھ بالکل ویسا ہی کیا تھا جیسا اماں مجھے بتا کر گئی تھی۔ وہ کس قدر واقف تھی اس شخص کی طبیعت سے، لیکن ابا کا اچھا رویہ صرف تب تک رہا جب تک میں چھوٹا تھا۔ جیسے جیسے میں بڑا ہونے لگا اور ابا کو یقین ہو چلا کہ میں اسے چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، تو وہ مجھ پر بھی اماں کی طرح برسنے لگا تھا۔ ہر وقت گالم گلوچ اور قدم قدم پر حکمرانی اس کی عادت بن گئی تھی۔ اماں کے جانے کے بعد ابا اور میں نے ان کے سارے خطوط پڑھے تھے، اس لیے ابا ہر وقت مجھے یہی طعنہ مارتے تھے کہ تیری ماں اپنے آشنا کے ساتھ چلی گئی، تو کون سا رنگ دکھائے گا۔ یہ سنتے سنتے میں تھک چکا تھا، اس لیے میں یہاں سے کہیں دور جانے کا سوچ رہا تھا۔ یہاں سے میں کما کر بس ابا کو خرچ بھیج دیا کروں گا۔ بس مجھے آخری امتحانات کا انتظار تھا۔ امتحان ختم ہوتے ہی میں کراچی کے لیے نکلنے والا تھا، اور اس کے لیے میں نے ابا کو بھی یہ کہا کہ راضی کر لیا تھا کہ میں بہت جلد وہاں پہنچ کر نوکری کر کے اپنی پوری کمائی ابا کے ہاتھ پر دیا کروں گا، اور میں سچ میں ایسا ہی کرنے والا تھا۔ میں اپنی کمائی تو ابا کو دے سکتا تھا، لیکن میں کچھ وقت اس سے دور رہنا چاہتا تھا کہ وہ اماں کا نام لے لے کر ہر وقت مجھے طعنہ زنی کر کے ذلیل نہ کر سکیں۔ انہی دنوں ہمارے محلے میں وہ دو عورتیں رہنے آئی تھیں جن کے گھر کی پرچھائی سے بھی ابا نے مجھے دور ہو کر چلنے کا کہا تھا، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں میرا دھیان ہر وقت گلی سے گزرتے ہوئے ان کے گھر کی طرف ہی چلا جاتا تھا۔ شاید مجھے وہ لڑکی پسند آنے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک گہرائی تھی، اور اس گہرائی میں ہزاروں باتیں تھیں جو میں سننا چاہتا تھا۔ میں بچپن سے ہی بہت کم بولنے والا لڑکا تھا، کیونکہ اماں کے گھر چھوڑنے کے بعد ابا نے مجھے کسی سے زیادہ گھلنے ملنے نہیں دیا تھا، لیکن میرے دل میں بھی باتوں کے طوفان اٹھتے تھے جو میں کسی کے آگے کھل کر بیان کرنا چاہتا تھا، اور وہ لڑکی ہی ایک ایسی انسان مجھے معلوم ہوتی تھی جو میری طرح اکیلی تھی۔ باقی تو ساری دنیا اپنی زندگیوں میں مگن تھی۔ میرے لیے بھلا کس کے پاس وقت کہاں تھا۔ میں جب بھی اسے نقاب کیے گھر کے گیٹ پر کھڑا دیکھتا
تو میرا دل سینے سے نکل کر اس کے پاس جانے کو اچھلنے لگتا، لیکن میں اپنی حدود میں رہتا وہاں سے چپ چاپ گزر جاتا تھا۔ ایک روز ویسے ہی گرمیوں کی تپتی دوپہر تھی، وہ لڑکی گیٹ پر کھڑی رکشے کا انتظار کر رہی تھی۔ دھوپ سے وہ بہت پریشان تھی، کبھی دوپٹے کے پلو سے خود پر چھاؤں کرتی تو کبھی ہاتھ سے چہرہ چھپاتی، نہ جانے اسے کیا پریشانی تھی۔ آخر مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے پاس جا کر پوچھ ہی لیا کہ آپ کو کیا کام ہے، اگر چاہیں تو میں آپ کی کوئی مدد کر دوں۔ اس نے کہا کہ میری ماں بیمار ہے اور مجھے اس کے لیے یہ دوائیاں لینی ہیں، میڈیکل سٹور یہاں سے کافی دور ہے اور مجھے کوئی رکشہ نہیں مل رہا، آپ پلیز یہ دوائیاں لا دیں گے۔ میں نے اس کے ہاتھ سے پرچی اور پیسے لیے اور اپنی موٹر سائیکل پر جا کر وہ دوائیاں لے آیا۔ جب تک کہ میں دوائی لے کر لوٹا وہ گھر میں اندر جا چکی تھی۔ گلی اس وقت بھی ویران پڑی تھی۔ میں نے موٹر سائیکل باہر ہی کھڑی کی اور ادھر ادھر دیکھ کر اسے دوائیاں دینے اندر ہی چلا گیا تھا۔ اندر جا کر میں نے دیکھا وہ صحن میں ہی کھڑی تھی۔ میں نے دوائیاں اسے پکڑائیں، اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور میں جلدی سے باہر آ کر اپنی بائک پر بیٹھا ہی تھا کہ سامنے کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں چندیاں گئی تھیں۔ جس کا ڈر تھا وہی ہوا تھا، یعنی ابا نے مجھے اس کے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ میرے اوپر تو قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی۔ ابا کے ہاتھ میں اس وقت وہی چھڑی تھی جس سے وہ ماں کو مارا کرتا تھا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ مجھ پر وہ چھڑیاں برسانے لگا۔ مار کر اس نے میرا وہ حال کر دیا تھا کہ مجھ سے اٹھا بھی نہ جاتا تھا۔ نہ جانے کیسے لوگوں کی نظروں سے بچنے کی خاطر خود کو گھسیٹتا میں گھر تک پہنچا تھا۔ پھر میری بائک بھی ابا کسی کی مدد سے گھر تک لے کر آئے تھے۔ میں درد سے کراہتا پھر رہا تھا، لیکن ابا کو مجھ پر کوئی ترس نہ آیا تھا۔ اگلے روز ابا نے خود ہی کہا تھا کہ جلدی سے کراچی جانے کی تیاری پکڑو۔ میں نے اپنے ایک دوست سے بات کر لی ہے، وہ تمہاری نوکری کا وہاں بندوبست کرے گا۔ یہاں اس محلے میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ محلہ شریفوں کے قابل نہیں رہا۔ اگر مزید تمہیں یہاں رکھا تو اپنے ساتھ ساتھ تم مجھے بھی جہنم واصل کر کے رہو گے۔ میں کچھ بھی بولے بنا بس اس کی باتیں ہی سن رہا تھا، کیونکہ مجھے بھی جلد سے جلد ابا سے دور ہی جانا تھا۔ وہ بہت ظالم انسان تھا، اسے نہ تو میری ماں پہ رحم آتا تھا اور نہ ہی مجھ پر۔ وہ تمام انسانوں کو بس برا ہی سمجھتا تھا، حالانکہ اس لڑکی اور اس کی ماں کی کوئی برائی کسی نے کبھی نہیں دیکھی تھی، لیکن ان کا گناہ صرف اتنا تھا کہ وہ اکیلی عورتیں رہتی تھیں، اور ابا کے خیال میں اکیلی عورت ہی گناہ کی جڑ ہوتی ہے، جبکہ اکیلا رہنا ان کی مجبوری بھی ہو سکتی تھی۔ میں کل والی مار کے درد سے کراہ رہا تھا، پھر بھی میں نے اپنا سامان کراچی جانے کے لیے باندھ لیا تھا، کیونکہ مجھے جلد سے جلد ابا سے جان چھڑانی تھی۔ میں سامان لے کر پھر سے اسی گلی سے گزر رہا تھا۔ میری نظریں انہی کے گیٹ پر جمی ہوئی تھیں، لیکن قسمت کے آج وہ لڑکی گیٹ پر نہیں کھڑی تھی۔ مجھے اس بات کا بہت دکھ تھا کہ انہیں میرے جانے تک کی خبر تک نہ ہوگی، اور میں اپنے دل میں اپنی ایک یک طرفہ دبی ہوئی محبت لے کر ہمیشہ کے لیے وہاں سے نکل آیا تھا۔ کوئی ایک ماہ میں ابا کے دوست کے گھر پر بے روزگاری کے حالت میں رہا تھا، پھر جا کر دور کی ایک فیکٹری میں مجھے اچھی پوسٹ پر نوکری مل گئی تھی۔ وہاں سے آنا جانا بہت مشکل پڑتا تھا، کیونکہ فیکٹری اور انکل کے گھر کا فاصلہ بہت زیادہ تھا۔ پھر بھی پہلی تنخواہ ملنے تک میں نے گزارا کر ہی لیا تھا۔ پہلی تنخواہ آتے ہی سب سے پہلے میں نے اپنے لیے ایک کرائے کا مکان کا انتظام کیا تھا، جو کہ میری فیکٹری کے قریب ہی تھا۔ میرے مکان کے سامنے ایک بہت ہی بڑی حویلی تھی۔ میں اکثر جب کام سے لوٹتا تو اپنی بالکنی سے کھڑا ہو کر اسی حویلی کی طرف تکتا رہتا تھا۔ مجھے یہاں رہتے 15 روز ہو چکے تھے کہ ایک دن اچانک اس حویلی کی ایک کھڑکی کسی نے کھولی تھی۔ مجھے اس سے پہلے یہاں پر کسی کی موجودگی کا پتہ ہی نہیں تھا، لیکن وہ کھڑکی کھولنے والی بھی ایک حسین عورت ہی تھی، جس کی آنکھوں میں بلا کی کشش تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے وہی لڑکی یاد آ گئی تھی جس سے اپنے شہر میں محبت کرنے لگا تھا، اور اپنی محبت کو ادھورا چھوڑ کر میں وہاں سے نکل چلا تھا۔ اس کی محبت کو تو میں یہاں شہر کی چکا چوند میں آ کر بھول چکا تھا، لیکن یہ سامنے والی لڑکی کی نظروں میں جو جادو تھا وہ بھولنے کے قابل نہ تھا۔ چند ہی روز کی تانکا جھانکی میں اس پر فدا ہو بیٹھا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ ایک بار تو میں اپنی محبت چھوڑ آیا ہوں، لیکن اس دفعہ میں اپنی محبت کو ادھورا نہیں چھوڑوں گا۔ اب میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہو چکا تھا اور میں ایک آزاد انسان تھا۔ اب ابا کی لگائی ہوئی پابندیاں مجھ پر عائد نہیں ہوتی تھیں۔ میں ہر ماہ باقاعدگی سے ابا کو خرچہ بھیج دیتا تھا۔ ابا سے فون پر بات چیت اور حال احوال بھی ہو جایا کرتا تھا۔ وہ میری کمائی سے بہت خوش تھا، اور میں اسی میں مطمئن تھا کہ وہ مجھ پر دور اور خوش ہیں۔
مجھے ہر روز اس لڑکی کی نگاہوں کی لت لگ گئی تھی۔ جب تک میں اسے ایک بار دیکھ نہ لیتا مجھے چین نہ ملتا تھا، لیکن اس دفعہ کچھ ایسا ہوا کہ پورا ایک ہفتہ گزر جانے کے باوجود اس حویلی کی کھڑکی نہ کھلی تھی۔ میرا دل بہت ہی زیادہ بے چین تھا، کیونکہ میں اس حویلی سے باہر آتا جاتا کبھی کسی کو نہ دیکھتا تھا۔ ہمیشہ ہی وہاں کے دروازے اور کھڑکیاں بند ہی رہتی تھیں۔ نہ جانے وہ لوگ کیسی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ایک روز مجھے یہ دیکھ کر بہت ہی خوشی ہوئی۔ ملازمہ کسی کام سے باہر نکل رہی تھی۔ اس ملازمہ کو بھی میں نے پہلی بار ہی دیکھا تھا، اسی لیے اسی کے ذریعے میں اس لڑکی تک اپنا پیغام پہنچانا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر میں ہی وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ وہ کسی کام سے بازار جا رہی تھی۔ واپسی پر اس کے ہاتھ میں بہت سارا سودا اور سامان تھا۔ شاید وہ لوگ ایک ہفتے یا 10-15 روز کا سامان اکٹھا لے کر رکھ لیا کرتے تھے، اس لیے وہاں سے کوئی زیادہ باہر نہیں آتا تھا۔ اگلے روز میں نے اس ملازمہ سے کہا کہ مجھے اس لڑکی کو دیکھنا ہے جو ہر روز کھڑکی پر آتی تھی، لیکن ایک ہفتے سے نہیں آ رہی۔ تو ملازمہ نے کہا کہ اس کو بھول جاؤ ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔ میں نے اگلے روز ملازمہ کو بہت سارے پیسے دے کر کہا کہ بس ایک بار میرا پیغام اس لڑکی تک پہنچا دو کہ میں اس کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو ملازمہ نے میرے پیغام کے بدلے جو جواب دیا وہ بہت ہی حیران کن تھا کہ اس لڑکی کا کہنا ہے اگر مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ میں تو پہلے ہی اس کی نظروں میں اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ نکاح کا پیغام سن کر تو میں ہواؤں میں اڑنے لگا تھا، کیونکہ میں بھی سالوں سے محبت کے لیے ترس رہا تھا۔ مجھے بھی اپنی زندگی میں کوئی پیار کرنے والا جیون ساتھی چاہیے تھا، اسی لیے میں نے فوراً اس کی شرط مان لی اور نکاح کے لیے راضی ہو گیا تھا۔ اسی رات کو ہمارا نکاح ہونے والا تھا۔ ملازمہ کے ذریعے مجھے پتہ چلا کہ وہ لڑکی اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ اس حویلی میں اکیلی رہتی ہے، تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی تھی۔ رات کو میں ایک نکاح خواہ اور 2 گواہوں کو اپنے ساتھ لے کر اس حویلی میں پہنچا تھا۔ وہ بہت ہی بڑی حویلی تھی۔ اندر تک پہنچنے میں ہمیں چند منٹ لگ گئے تھے۔ ہم دونوں کا نکاح بخیر و خیریت مکمل ہو گیا تھا۔ نکاح کے وقت ہی مجھے اس کا نام پتہ چلا تھا کہ اس کا نام نیلم تھا، لیکن میں نے ابھی تک اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ اس نے مجھے اپنا شوہر چننے کے بعد اسی حویلی میں رہنے کا کہا تو میں بھی راضی ہو گیا تھا، لیکن سہاگ رات میں نے جیسے ہی اس کے چہرے سے نقاب ہٹایا تو یہ دیکھ کر میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ یہ تو وہی لڑکی تھی جسے میں نے اپنے شہر میں دیکھا تھا، یعنی میری پہلی والی محبت، جسے دل ہی دل میں نے بے انتہا چاہا تھا۔ لیکن قدرت کا یہ کرشمہ کہ مجھے دوسری بار محبت بھی اسی لڑکی سے ہوئی تھی جس کے ساتھ میرا دل پہلی بار جڑا تھا۔ میں اسے دیکھ کر بہت زیادہ خوش تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ میں نے ہر بار تم سے نکاح اس لیے کیا ہوا تھا کہ کہیں تم مجھے پہچان کر نکاح سے انکاری نہ ہو جاؤ۔ تو میں نے کہا کہ یہ تمہاری غلط فہمی تھی، میں اگر تمہیں پہچان بھی لیتا تو شادی صرف تم سے ہی کرتا، کیونکہ تم پہلی بار بھی مجھے پسند تھی اور دوسری بار بھی مجھے پسند ہو۔ اس نے کہا کہ سہاگ رات سے پہلے میں تمہیں کسی سے ملوانا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا کہ جی ضرور ملوائیے۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اس بوڑھی عورت کے کمرے میں لے گئی تھی جس کے ساتھ وہ رہتی تھی۔ میں اس کمرے میں داخل ہوا تو مجھے دیکھتے ہی وہ عورت اٹھ کر بیٹھ گئی تھی، اور جیسے ہی میری نظر اس پر پڑی تو یہ دیکھ کر میں دنگ رہ گیا تھا کہ وہ تو میری ماں ہی تھی جو اس لڑکی کے ساتھ رہ رہی تھی۔ مجھے ایک بار بھی زندگی میں اپنی ماں کی ملنے کی امید کبھی نہیں تھی، لیکن میں ماں کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش تھا۔ ہم دونوں ماں بیٹا گلے مل کر خوب روئے تھے۔ پھر میں نے ان دونوں سے یہاں پر اکیلے رہنے کی پوری کہانی پوچھی تو میری بیوی نے بتایا کہ یہ عورت میری ماں نہیں ہے، بلکہ یہ مجھے ایک فلاحی تنظیم کی عورتوں کی بنائی گئی پناہ گاہ سے ملی تھی۔ اس کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ ایک بار زندگی میں اپنے بیٹے سے مل سکے، اس لیے میں انہیں تمہارے شہر اور محلے تک لے کر آئی تھی، لیکن وہاں کے حالات میں انہیں کبھی تم سے ملوا نہ سکی، اس لیے تمہارے پیچھے چلتے چلتے یہاں تک پہنچی ہوں تاکہ زندگی بھر تم ماں بیٹے کو اکٹھا کر سکوں، اور میں خود بھی ایک لاوارث تھی، اس لیے اس ماں کے بیٹے سے نکاح کر کے ہمیشہ کے لیے ان کے پاس رہنا چاہتی تھی۔ اس سب سے مجھ پر یہ انکشاف بھی ہوا تھا کہ میری ماں اپنے آشنا کے ساتھ نہیں بھاگی تھی، بلکہ اس بھلے انسان نے اماں کو ابا کے جہنم نما گھر سے نکال کر ایک فلاحی ادارے میں پہنچا دیا تھا۔ ماں سے مل کر مجھے سکون کی زندگی نصیب ہوئی تھی اور میں اپنی ماں اور بیوی کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزارنے لگا تھا۔
اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک اور نئی دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ والسلام۔